السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، اگر ہمارے چینل میں نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ چپ ہوا، میں نے کہا ان کا نام تو عثمان مروندی ہے، اور تمہارے یہاں تو عثمان نام والے پہ لعنت پڑتی ہے۔ تمہارے یہاں تو عثمان نام والے پہ لعنت پڑتی ہے، تو جس پہ لعنت پڑی وہ ولی کب سے ہو گیا؟ تو میں نے کہا ایک کھینچتان کے لائے تھے وہ بھی نہیں نکلا تمہارا، روافظ کیا وہ بھی نہیں نکلا۔ ہاں، ان کا نام عثمان مروندی ہے، شقی شہباز قلندر جن کو کہتے ہیں، لال شہباز قلندر جن کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا، وہ صادق اور مصدق ہوتا ہے۔ فاروق اعظم کی دو صفتیں ہوتی ہیں، کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ بھائی نیکی کا حکم وہی تو دے گا جو خود نیک عمل کرے گا، برائی سے وہی تو روکے گا جو خود برائی سے رکے گا، ورنہ خود نماز نہیں پڑھے گا لوگوں کو کیسے کہے گا نماز پڑھنے کے لیے؟ خود زکوٰۃ نہیں دے گا لوگوں کو کیسے کہے گا زکوٰۃ دینے کے لیے؟ خود حج سے ڈنڈی مارے گا لوگوں کو کیسے کہے گا حج پہ جانے کے لیے؟ خود لوگوں کا کھا کے ہڑپ کرے گا لوگوں کو کیسے کہے گا غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے؟ تو پتہ چلا اس میں دو صفتیں فاروق اعظم کی ہوتی ہے، ایک کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اچھا، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا آسان، نہی عن المنکر مشکل، یعنی برائی سے روکنا مشکل، کیونکہ برائی سے روکو تو لوگ دشمن بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، کہا بھائی اتار دے، تو لوگوں کو لگتا ہے یار یہ مولوی کیا کر رہا ہے نا؟ تو یہ بات ہے، برائی سے روکنا جو ہے وہ بہت خطرناک کام ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ بد مذہب ہے تو اس بد مذہب کے ساتھ کہا کہ اس کے ساتھ نہ اٹھو نہ بیٹھو، لوگوں کو برا لگتا ہے، تو یاد رکھیے مگر وہ برے کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو تو یار کی طلب ہوتی ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو صفتیں اس میں عثمان غنی کی ہوتی ہے، کیا؟ دو صفتیں عثمان غنی کی ہوتی ہے، وہ دن کو کھانا کھلاتا ہے، راتوں کو عبادتیں کرتا ہے۔ عثمان غنی کی دو صفتیں، دن کو کھلائے گا، رات کو اللہ کی بارگاہ میں، یعنی دن کو مخلوق کی خدمت کرے گا، رات کو خالق کی خدمت میں کھڑا رہے گا۔ اب جو خود فجر نہیں پڑھتا اس نے راتوں کی نفل کب پڑھنا ہے، جو عشاء نہیں پڑھتا اس نے راتوں کی نفل کب پڑھنا ہے؟ یہ صفتیں ہوتی ہے۔ کتنی صفتیں ہو گئی؟ کل 10۔ دو صفتیں مولا علی کی ہوتی ہے، علی مرتضیٰ کی۔ ایک تو وہ علم والا ہوتا ہے اور وہ بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر رب خیبر کانپ جاتا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم بچا دے نعروں کا، 10-15 منٹ بچے، بات پوری کر لوں۔ یہ 12 صفتیں کم سے کم چاہیے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں، ستاری غفاری، رفیق و شفیق، صادق و مصدق، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا، دن کا کھانا کھلانے والا، راتوں کو عبادت کرنے والا، اور علم والا اور شجاعت والا۔ یہ 12 صفتیں پیدا ہوتی ہے، 12 صفتیں کم سے کم تو ولایت ملتی ہے۔ اب یہ تو ہو گئے آپ کے ولی لوگ، لیکن غوث اعظم وہ تو ہستی الگ ہے۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں، اوکے ماشاءاللہ، غوث پاک فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں اپنے قصیدے، 12 قصائد ہیں ان کے چھپے ہوئے، اور بھی ہیں لیکن 12 میسر اس وقت مارکیٹ میں کتابیں جو ہے اس میں اویلیبل ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے کسی پہ قیاس مت کرو اور مجھ کو کسی پہ قیاس مت کرو، مطلب میری طرح کسی کو مت سمجھو اور مجھے کسی کی طرح مت سمجھو، کیونکہ عبد القادر جیلانی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا ہے۔ انی عالم ما لا تعلمون کے راز کا نام ہے عبد القادر جیلانی۔ تو زبور کا علم جس کو ہو، علم زبور جس کو ہو، وہ تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا سکتا ہے۔ تو غوث اعظم کو تو علم القرآن تھا، اللہ اور کتنا تھا وہ اس پر آئیں، علم القرآن کتنا تھا وہ سن لیں، بہت ذوق کی بات ہے۔ آج کل کے دور کا بھی اس میں جواب ہے۔ ایک بزرگ بہت بڑے محدث عالم فقیہ علامہ ابن الجوزی نام کے اس دور میں تھے، غوث پاک کے دور میں، اور یہ ایسے تھے بہت لوگوں پر نکتہ چینی کرتے تھے، یعنی کوئی بھی جو پڑھتے پڑھاتے لوگ ہیں علم والے وہ پتہ ہے کہ علم حدیث میں انہوں نے جو جرا کی ہے
इनकी जिरा से कोई बचा ही नहीं, जो बच गया समझ लो वो हस्ती कुछ और है, कोई नहीं बचा। आपने जो किताबें लिखी है माज़अल्लाह में हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी मैं कोई ऐसी बुरे से नहीं कह रहा हूं, उसका कोई गलत मतलब मत निकालना। तो इनको सूफिया से इब्तिदाई दिनों में बड़ी चिढ़ थी, बड़ी नफरत थी सूफिया से। अल्लामा इब्नुल जौजी इतने बड़े आलिम हैं, आप इतना समझ लें कितनी किताबें उन्होंने लिखी है उसका अंदाजा इस बात से लगाएं, जब वो किताबें लिखते थे तो उस वक्त लकड़ी का कलम था, तो जब कलम जब चलता नहीं था तो उसको छांट लेते थे छुरी से, तो छुरी से छांटने की जो कतरन निकलती थी उन्होंने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इसी कलम की कतरन को जला करके मेरा पानी गर्म किया जाए। तो इतनी कतरन थी वो कि पानी गर्म हुआ, उसके बाद भी वो कतरन बच गई। जिसके कलम की इतनी कतरन होगी उसने किताबें कितनी लिखी होगी। उनकी किताबें कम अस कम 500 किताबें बताई जाती है। कितनी किताबें? 500 कम अस कम अल्लामा इब्नुल जौजी की। और उठाकर पढ़े आज भी ज़म्मुल हवा, ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि लोगों में बयान करो तो लोगों के रोंगटे खड़े हो। इब्नुल जौजी और भी बहुत सी उनकी किताबें हैं। तलबीस इबलीस, इबलीस पर उन्होंने जितना शानदार लिखा है किसी ने नहीं लिखा, इब्नुल जौजी। इसी तरीके से और भी बहुत सी किताबें हैं। पढ़ने से ताल्लुक रखती है, यानी पढ़ने के बाद पता चलता है आदमी किस क्वालिटी का है। अल्लामा इब्नुल जौजी बड़े मुहद्दिस हैं, लेकिन सूफिया को नहीं मानते थे वो। गौसे पाक का एक मुरीद था जो उनके पास पढ़ने आता था। गौस पाक का इल्मुल कुरान बयान कर रहा हूं आपके सामने। जो लोग कहते हैं सूफिया जाहिल होते हैं, वही मैं कह रहा हूं कि उनका इल्मुल कुरान देखो। सूफिया क्या जाहिल होते हैं? इमाम अहमद रजा भी तो सूफी है, उनके मुर्शिद शाह आले रसूल भी तो सूफी हैं, उनके उस्ताद शाह अब्दुल अजीज भी तो सूफी है, उनके अब्बा शाह वलीउल्लाह भी तो सूफी है, उनके अब्बा शाह अब्दुल रहीम भी तो सूफी है। ये सब लोग तो सूफी है, बड़े बड़े मुहद्दिस। शेख अब्दुल्ला जिन्होंने इल्म हदीस हिंदुस्तान में आम किया वो भी तो सूफी है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती सूफी है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जिन्होंने बाबा फरीद से कुदूरी वगैरह पढ़ी है, बाबा फरीद भी सूफी, निजामुद्दीन औलिया भी सूफी, सब सूफिया लोग हैं। आजकल के जाहिल लोगों को देखकर उन लोगों को मत समझने की कोशिश करो। पढ़ो, पढ़ करके समझो किताबों में औलिया क्या है, कुरान और सुन्नत में पढ़ो। तो इब्नुल जौजी के पास गौस पाक का मुरीद पढ़ने आता है, ये थे मुहद्दिस। तो जब भी पढ़ाते थे तो कहते थे तेरा पीर तो ऐसा, ये सूफी लोग को कुछ नहीं आता, कुछ कुरान हदीस नहीं जानते, जबरदस्ती इस तरह की बातें करते, ऐसा करते। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।